سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کا یہ کلام یہ فضائل گر ہے، صرف فضیلت والا نہیں بلکہ فضائل گر ہے۔ فضائل گر کا مطلب یہ ہے کہ خود تو یہ عظمت والی فضیلت والی کتاب ہے ہی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ فضائل گر کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی چیز کی نسبت، جو بھی چیز اللہ کی اس کلام سے مل گئی جڑ گئی وہ چیز فضیلت لے گئی۔ مثال کے ساتھ میں عرض کروں گا کیونکہ بات جو مثال کے ساتھ وہ بڑی اچھی سمجھ آتی ہے۔ یہ برقع، یہ جو قرآن کریم کا لگا ہوا ہے، جس کے آپ کو اوپر قرآن پاک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ برقع ایک وقت تھا اس کے اوپر قرآن کریم کے الفاظ اللہ کا کلام نہیں لکھا گیا تھا۔ اس وقت یہ برقع ایک عام ورقے کی حیثیت سے تھا، اس کی کوئی حیثیت قدر اس کی وقعت نہیں تھی۔ لیکن جب اسی ورقے کے اوپر اللہ کا یہ کلام لکھ دیا گیا، نقش ہو گیا، کہ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا یہ ورقہ عام ورقہ رہا؟ اس ورقے کی حیثیت اور وقعت وہ پہلے جیسی رہی، یا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کی عظمتیں، اس کی شانیں اور اس کی فضیلتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اسی طرح اس کے اوپر جو سیاہی لکھی ہوئی ہے، جس سیاہی کے ساتھ اللہ کا یہ کلام لکھا ہوا ہے، اب مثال کے طور پر کوئی پینسل ہی ہو، وہ پینسل ایک عام پینسل ہے، اس کے ساتھ آپ انگلش کے حروف لکھ دیں، پنجابی کے لکھ دیں، اردو کے لکھ دیں، کچھ بھی آپ لکھ دیں تو وہ ایک سیاہی، ایک عام سی سیاہی ہوگی، چاہے وہ کسی کوڑے کرکٹ کے اوپر گری پڑی ہو، کوئی اس کو نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اگر اسی سیاہی کے ساتھ اللہ کا کلام لکھ دیا جائے تو اب وہ سیاہی کیا وہ عام سیاہی رہے گی؟ نہیں۔ اسی طرح ہر وہ چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، جس بھی چیز کی نسبت، جس بھی چیز کا تعلق وہ اللہ کی کلام کے ساتھ ہو گیا، وہ چیز فضیلتیں اور عظمتیں لے گئی۔ انسان کے بارے میں آپ دیکھ لیں، انسان بچہ ہے، چھوٹا ہے، 9-10 سال اس کی عمر ہے، عام بچوں کی طرح شرارتیں کرتا ہے، عام بچوں کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، باقی سارے معاملات اس کے عام بچوں کی طرح۔ لیکن جو ہی وہ بچہ قرآن کے ساتھ، اللہ کی کلام کے ساتھ جڑ گیا، اب وہ بچہ عام بچہ نہیں رہا۔ شریعت کی نظر کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اب وہ بچہ اس کائنات کے بچوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سے بہترین لوگ، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور قرآن کریم کو آگے سکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ورق کی میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کی ہے، اور اسی طرح سیاہی کی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، انسان کی، بچے کی، چھوٹے کی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو اس سے میں آپ کے سامنے یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ چیز بٹھانا چاہتا ہوں کہ جس بھی چیز کا تعلق وہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گیا، جڑ گیا، وہ چیز عظمت اور فضیلت والی ہو گئی۔